کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بڑے بڑے گناہ جیسے قتل اور شرک وہ ضروری نہیں؟ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آگ جس کا تصور بھی روح کو جھلسا دیتا ہے اس کا راستہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہو کر گزرتا ہے؟ آپ کا آرڈر تیار ہے۔ یہ دیکھو کتنا مزے کا لگ رہا ہے۔ ہاں، اور وہ ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے۔ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ معمولی باتیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انفیکٹ ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جہنم کی آگ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے۔ چھوٹے گناہوں کے لیے ہم یہاں ہیں، یقین نہیں آتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ آگ بہت شدید ہے۔ آج ہم بات کریں گے انہی 3 معمولی چھوٹی چھوٹی عادتوں کی یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی جنہیں آپ اور میں گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایسے زنگ ہے جو کہ آپ کے ایمان کو اندر ہی اندر کھاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور انفیکٹ یہ ہمیں تباہی کی طرف دکھے۔ عادت نمبر 1، غیبت، the assassin of brotherhood۔ بہت مذاق تھا۔ اچھا سنو، تمہیں پتا ہے سمیر کا کیا ہوا اسے؟ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ یہ زہر برے تیر، ہم اسے گپ شپ کا نام دیتے ہیں، ہم اسے دوستوں کی محفل کا نام دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے۔ غیبت یعنی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا کہ اگر آپ اس کے منہ کے اوپر وہ بات کرتے تو اسے بری لگتی۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا ہے۔ کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہو کہ جس محفل کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہو، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہو، تو دراصل آپ اس محفل میں ایک لاش کو نوچ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے۔ اب بتائیں، کیا یہ ایک معمولی عادت ہے یا جہنم کی طرف پہلا قدم؟ عادت نمبر 2، حسد، the fire that eats you۔ حسد وہ آگ جو سب سے پہلے خود حاسد کو جلاتی ہے۔ جب آپ کسی کو اللہ کی نعمت میں دیکھتے ہو، اس کا گھر، اس کی خوشیاں، اس کی جاب، اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کی اتنی سکسیس دے رہے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ساری چیزیں سے چھن جائیں، تو افسوس آپ حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کاش یہ سب اس سے چھین لیا جائے۔ ہم اسے کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں، مقابلہ بازی، لیکن انفیکٹ یہ جیلسی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کیا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی ساری نیکیاں حسد کی آگ میں جل کر ختم ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں۔ آپ دوسروں سے نعمت چھیننے کی دعا کر رہے ہیں اور انفیکٹ اپنی ہی جنت کو آگ لگا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، میری حسد نے مجھے برباد کر دیا، کاش میں صبر کرتا۔ انفیکٹ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا، کیا وہ جنت کا حقدار ہے؟ عادت نمبر 3، تکبر، the sin of iblis۔ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر اسی کے ساتھ کھائے گا مجھے جوش لائے گا، میں فلاں سے بہتر ہوں، اس سے زیادہ ہوں، جاہل قسم کے لوگ، میری تو ان سے سوچ نہیں ہے، یا یہ کس طرح کا لوگ ہے، میرا تو ان سے سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ تکبر وہ گناہ جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ایک جملہ جس نے اسے راندہ و درگاہ کر دیا۔ میں تم سے بہتر ہوں، بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ اتنا سا معمولی چھوٹا سا نظر نہ آنے والا، لیکن اگر اس رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں تکبر ہے تو جنت کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا۔ جاہل لوگ۔ اور جہنم کی آگ وہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ غیبت، حسد، تکبر، یہ وہ 3 چھوٹے چور ہیں جو آپ کی نیکیوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم انہیں معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن انفیکٹ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے اور جنت کے درمیان دیوار بن کر حائل ہوئے۔ ہمیں نہیں معلوم
कि हम कितने लोगों को जहन्नम में ले जाएंगे। आज इसी वक्त अपने दिल को टटोलिए, अपने दिल से ये पूछें कि क्या आपकी जुबान लोगों का गोश्त खाने से महफूज है? क्या आपके दिल में राई के दाने के बराबर भी कहीं तकब्बर तो नहीं है? अगर नहीं तो इससे पहले कि देर हो जाए तौबा का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि जहन्नम की आग मामूली गुनाहों को